السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیفی نیٹ ورک 1 کے پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص اور مبارک موقع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے دل کے قریب ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے میلاد شریف کے بارے میں۔ میلاد شریف منانا کیسا ہے، جائز یا ناجائز، اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی خود منائی تھی، اور وہ کون سے عجیب واقعات تھے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہوئے، جنہیں سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے؟ میرے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب آج اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک واقعہ سن لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جاتے ہیں، صبح کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے اور سورج کی لالی اس کی طلوع کا اشارہ دیتی ہے، اسی طرح جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ قریب آیا تو پوری کائنات میں یعنی پورے یونیورس میں ایسے عجیب و غریب واقعات ظاہر ہوئے جو دنیاوی سسٹم سے بالکل ہٹ کر تھے۔ یہ واقعات پوری کائنات کو جھکجھور کر یا خوشخبری دینے لگے جب وہ عالم کی سب سے بڑی رحمت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے۔ چنانچہ ابراہہ کے لشکر کی بربادی، اچانک رحمتوں کی بارش سے سرزمین عرب کا ہرا بھرا ہو جانا، برسوں کا سوکھا ختم ہو کر پورے ملک میں خوشحالی آ جانا، بتوں کا یعنی پتھر کی مورتیوں کا منہ کے بل گر پڑنا، ملک فارس کے پجاریوں کی 1000 سال سے جلتی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، شام اور کوفہ کے بیچ سماوا کی سوکھی ندی کا اچانک پانی سے بھر جانا، اور حضور کی امی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک بطن سے ایسا نور نکلنا کہ بصرہ کے محل تک روشن ہو گئے۔ یہ سارے واقعات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ظاہر ہو کر پوری کائنات کو یہ خوشخبری دے رہے تھے کہ مبارک ہو وہ شاہد عالم پردے سے باہر آنے والے ہیں، جن کے در پر ساری دنیا گدائی کرنے والی ہے۔ حضرت ابو نعیم دلائل النبوت میں حدیث لکھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس بطن میں پہنچا تو سرعت اللہ تعالی نے دنیا کے سارے جانوروں کو، خاص کر قریش کے جانوروں کو بولنے کی طاقت دی۔ جانوروں نے صاف زبان میں کہا، آج اللہ کا وہ رسول ماں کے مقدس بطن میں آ چکا ہے جو ساری دنیا کو روشن کرے گا اور جس کی سرداری پوری کائنات پر ہوگی۔ پورب کے جانوروں نے پچھم والوں کو خوشخبری دی اور سمندر و دریا کے جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو یہ پیغام سنایا۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، کچھ انسانوں کے بولنے کی آواز بھی سنائی دی۔ پھر ایک دم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا کہہ رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورب سے پچھم تک سیر کراؤ، سمندروں کی سیر کراؤ، تاکہ پوری کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ اور ان کی تعریف پتہ چلے۔ ان کو تمام جن، انسان، فرشتوں اور چرندوں پرند کے سامنے پیش کرو اور تمام پیغمبروں کی خوبیاں ان میں ڈال دو۔ پھر وہ بادل چھٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرے ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، کپڑے سے پانی ٹپک رہا تھا، کوئی اعلان کر رہا تھا، واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، پوری کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو ان کے قبضے میں نہ دی گئی ہو۔ میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، وہ 14 کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں ہرے قیمتی پتھر کی تشتری اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انہوں نے اس انگوٹھی کو 7 بار دھو کر آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ نبوت کی مہر لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر مجھے واپس دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ دوسری آیت کریمہ میں ہے،
جس کا ترجمہ ہے اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہے۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں انہیں امت اجابت کہتے ہیں، اور جو نہ مانے یا جن تک دعوت نہ پہنچے وہ امت دعوت کہلاتے ہیں۔ علماء کے بیچ ولادت کی تاریخ میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن مشہور اور صحیح تاریخ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول سن 571 عیسوی 20 اپریل کو ہوئی۔ یہ واقعہ ابراہا و ابابیل کے واقعے کے لگ بھگ 55 دن بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اس وقت کعبہ شریف میں تھے۔ جب انہیں خوشخبری ملی تو دوڑ کر آئے، پوتے کو سینے سے لگایا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ جب آپ کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ کے چاچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے جا کر انہیں بتایا۔ ابو لہب بہت خوش ہوئے اور انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ بعد میں جب ابو لہب کافر ہونے کے باوجود مر گیا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا۔ اس نے بتایا مجھے کوئی آرام نہیں، بس صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے ہفتے میں ایک بار میری انگلی سے پانی ملتا ہے۔ اولیاء نے اس سے سبق لیا کہ اگر ایک کافر نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی تو اسے بھی کچھ راحت ملی، تو سوچئے ایک مسلمان اگر میلاد شریف کی خوشی منائے تو اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا۔ میرے دوستو، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے اسے مولود نبی کہا جاتا ہے۔ اسلامی حکمرانوں نے وہاں عمارت بنوائی جہاں لوگ میلاد شریف کی محفلیں کرتے اور سلام پڑھتے۔ سب سے پہلے آپ نے صوبیہ کا دودھ پیا، پھر اپنی امی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور آپ نے ان کے پاس دودھ پینے کا زمانہ گزارا۔ تو دوستو چلیے اب سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال اور جواب۔ سوال نمبر 1، میلاد شریف منانا کیسا ہے؟ جواب، میلاد شریف منانا بالکل جائز ہے اور بہت اچھا کام ہے۔ سوال نمبر 2، میلاد شریف میں کیا کیا جاتا ہے؟ جواب، اس میں لوگ مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، کبھی 2 لوگ کبھی زیادہ لوگ۔ ان محفلوں میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور سب مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، میلاد شریف منانے کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ جواب، میلاد شریف منانے کا ثبوت قرآن، حدیث اور پرانے بزرگوں کے عمل سے ملتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس کا ثبوت نہیں تو اتنا جان لے کہ شریعت میں اس کی مناہی کہیں نہیں آئی، اور جس کام سے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہیں کیا اسے کوئی اور منع نہیں کر سکتا۔ قرآن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر آیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کرو۔ اس آیت سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اور نعمت پر خوش ہونے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان مانتے ہیں کہ سب سے بڑی رحمت اور نعمت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس لیے جب مسلمان ان کی پیدائش کا ذکر کر کے خوشی مناتے ہیں تو یہ اسی آیت پر عمل ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب ذکر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ ان کی نعمتوں کا ذکر کرو، اس لیے مسلمان میلاد کی محفلیں کر کے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کا ثبوت بخاری شریف میں آتا ہے، ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو حضور کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا۔ جب وہ مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے ہر ہفتے تھوڑا پانی ملتا ہے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ بڑے عالم امام قسطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے سے سزا میں کمی ملی تو سوچئے ایک سچا مسلمان جو ان کی محبت میں خرچ کرے اور خوشی منائے اسے اللہ کتنا ثواب دے گا۔ سوال نمبر 4، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی؟ جواب، جی ہاں، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت ابو قتادہ رضی
اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا عابیر یعنی سوموار کو روزہ کیوں رکھتے؟ آپ نے فرمایا اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی بار وحی نازل ہوئی، یعنی آپ نے اپنی ولادت کے دن کو اہمیت دی اور اس دن عبادت کی۔ سوال نمبر 5، 12 ربیع الاول کو پوری دنیا کے مسلمان جشن عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ جواب، زیادہ تر علماء مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اسی لیے اس دن پوری دنیا میں مسلمان ان کی پیدائش کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں اور ان کی شان میں نعت و درود پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا اور روشنی کرنا کیسا ہے؟ جواب، یہ سب کرنا جائز، حلال اور اچھا کام، کیونکہ یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور محبت دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کام ان کی عزت کے لیے ہو اور اس میں کوئی برائی نہ ہو تو وہ جائز اور نیک کام ہے۔ سوال نمبر 7، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جشن میلاد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں منایا، اس لیے یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جواب، کسی کام کے صحیح یا غلط ہونے کا آدھار یہ نہیں کہ صحابہ یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کیا یا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کیا تو وہ ناجائز ہے، اور اگر منع نہیں کیا تو وہ جائز ہے۔ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے، جس چیز سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 101۔ حضرت علامہ نعم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کام کو شریعت، قرآن اور حدیث نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، جو چیز اللہ نے اپنی کتاب میں حلال بتائی وہ حلال ہے، جو حرام بتائی وہ حرام ہے، اور جس کے بارے میں چپ رہا وہ معاف ہے۔ ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ 280، حدیث 1732۔ قرآن، حدیث اور شریعت میں کہیں بھی میلاد شریف یا جشن ولادت منانے کی مناہی نہیں ہے، اس لیے علماء اکرام نے اسے ہمیشہ جائز اور اچھا کام بتایا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ربیع الاول نبی پاک کی پیدائش کا مہینہ ہے، مسلمان ہمیشہ سے اس مہینے میں میلاد کی محفلیں کرتے آئے ہیں، لوگ صدقہ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور خاص طور پر نبی پاک کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی پیدائش کے مہینے میں میلاد کی محفل کرنا ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے۔ اس مہینے کی راتوں میں مسلمان صدقہ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اور نبی پاک کی پیدائش کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ امام جلال الدین القطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک کی پیدائش کا دن بہت بڑا، مقدس اور مبارک دن ہے۔ ان کی آمد ان کے منانے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو ان کی آمد پر خوشی مناتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ہر نیا کام گمراہی نہیں، بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، بدعت حسنہ، اچھی بدعت، نیا کام جو سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے میلاد کی محفلیں، جلوس، سالانہ قرآن پڑھنے کی محفلیں، ختم بخاری وغیرہ۔ بدعت سیئہ، بری بدعت، نیا کام جو سنت کے خلاف ہو، جیسے جمعے یا عید کا خطبہ عربی کے بجائے دوسری زبان میں دینا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک کے بعد جو کام شروع ہوا اسے بدعت کہتے ہیں، اگر وہ کام قرآن اور سنت سے میل کھاتا ہے تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور اگر شریعت کے خلاف ہو تو اسے بدعت جلالت کہتے ہیں۔ حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے وہ صرف بری بدعت پر لاگو ہوتا ہے۔ میلاد شریف اور جلوس جیسی محفلیں بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھے اور پسندیدہ کام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف، جو شخص اسلام میں اچھا کام شروع کرے اسے ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور جو برا کام شروع کرے اسے گناہ ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اسے ملے گا۔ میلاد منانا ایک اچھا کام ہے جو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق ہے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا، اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کرو، اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو۔ مسلمان مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ خود نبی پاک ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن ان کی پیدائش
پیدائش ہوئی تھی۔ میرے دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔